بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا یو کے میں، برطانیہ میں، کہ وزیر اعظم سے کوئی ٹریفک کی رول کی خلاف ورزی ہوئی تو ایک عام سپاہی نے اسے وہاں روک کر اسے کہا کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اسی وقت رکا اور اس نے پوری قانون کی پاسداری کی، وزیر اعظم نے۔ اور ہمارے ملک میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بیچارہ سپاہی جو ہے کسی ایم پی اے کی گاڑی کے پاس ہی آ کر اسے کہے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ کوئٹہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ایک ٹریفک سارجنٹ بیچارے نے ایک ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا اور ایک جو وہاں کا ایم پی اے ایم این اے تھا اس نے اس کو ریگید کر آگے چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے بی اے اور پھر ایم اے کے دوران خبر کی جو تعریفیں پڑھنے کو ملیں، ان میں خبر کے معیار پر پورا اترنے والی انفارمیشن میں اچھوتا پن یا شاکنگ ویلیو ہونا لازمی قرار پاتا تھا۔ یعنی ایسی خبر آپ تک پہنچے تو اس میں حیرانگی یا خوشی والا واو فیکٹر تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک شاکنگ ویلیو سے بھرپور خبر برطانیہ سے آئی اور تو پورے ملک میں ڈسکس ہوئی۔ اس خبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے تناظر میں ٹویٹر پر پوسٹ کیا۔ یہ خبر تھی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک کا سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چالان کر دیا گیا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ ہمارے لیے تو اور بھی حیرت اور پریشانی کی بات ہے کہ ہم تو یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہاں تو جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی موٹر وے پر سفر کرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی ریفرنس مل جائے جو سپیڈ لیمٹ بڑھوا دے یا کوئی پروٹوکول لگ جائے کہ ذرا جلدی پہنچ جائیں۔ سوچیں، بلکہ تصور کریں کہ برطانیہ کیوں برطانیہ ہے۔ سوچیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہے جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے، اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا اور سڑک پر کھڑا ایک پولیس اہلکار گاڑی کو روکتا ہے، قریب آتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کی گاڑی ہے اور کوئی اس کو قریب آنے سے روکنے والا نہیں۔ وہ سپاہی قریب آ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرواتا ہے اور اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کو اس کا جرم بتاتا ہے اور پھر جرمانہ کر کے جانے دیتا ہے۔ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کوئی پولیس والا وزیر اعظم کی گاڑی کے نزدیک آنے کی ہمت کر سکتا ہے اور وزیر اعظم پر کوئی قانون یا اہلکار سیٹ بیلٹ پہننے کی پابندی کی جرات کروا سکتا ہے، اور پھر کوئی سپاہی وزیر اعظم کو اس کا یہ جرمانہ بتانے کی جرات کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو نیب اور ایف آئی اے جیسے ادارے بھی کیس بعد میں فیس پہلے دیکھتے ہیں، یعنی فرق ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معاشروں کا فیصلہ کرتا ہے۔ برطانیہ اسی لیے تو ترقی یافتہ ہے کہ وہاں ملک کے وزیر اعظم کو دوران سفر نہ صرف سیٹ بیلٹ پہننا پڑتا ہے بلکہ اگر نہ پہنے تو سڑک پر کھڑا ایک معمولی سپاہی بھی اس کو روک کر قانون کی حکمرانی قائم کرتے ہوئے جرمانہ کر سکتا ہے، اور وزیر اعظم بھی قانون کے سامنے سر جھکاتا ہوا گھر چلا جاتا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ وہ بھی کیا وزیر اعظم ہوا کہ پولیس والے نے روک کر چالان کرنے کی جرات کر دی اور وزیر اعظم نے اس کو لائن حاضر بھی نہیں کروایا۔ سوچیں یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، بھلا ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ؟ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کے برطانیہ سے بھارت تک پھیلے رشتہ دار اس کو اب تانا دیتے ہوں گے کہ کیسا سستا وزیر اعظم ہے کہ ٹریفک اہلکار سے اپنا چلان ہی کروا بیٹھا ہوتا۔ کوئی یہاں کا وزیر دیکھتے ہیں کہ کوئی اہلکار گاڑی کے پاس بھی آتا۔ یہاں تو پروٹوکول پر معمول اہلکار دوسرے اہلکاروں کو بھی وزیر کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر طرف ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور صاحب کا قافلہ یہاں بڑی آسانی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔ تو وزیر اعظم نے جس دن سڑک پر نکلنا ہوتا ہے اس سے 24 گھنٹے پہلے ہی پولیس کے اہلکار سڑکوں پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ دور سے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کسی بڑے صاحب کا روٹ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف وہ بے وقوف لوگ جن کا وزیر اعظم چالان کروا بیٹھتا ہے۔ اچھا، برطانیہ جیسے ممالک میں صرف کسی شخصیت کا یہ اثر یا انفرادیت نہیں ہے، وہاں ہر حکمران ایسا ہی ہے۔ وہاں کا معاشرہ اپنے حکمرانوں سے اسی طرح کی طرز حکمرانی کا تقاضا کرتا ہے، انہیں قانون کی پابندی کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم سے پہلے بورس جانسن وزیر اعظم تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے بھلا بورس جانسن نے کیوں استعفیٰ دیا تھا؟ یہ بھی ان بے وقوف لوگوں کی بے وقوفی کا ہی ایک قصہ ہے۔ سن لیں، بورس جانسن کو اس لیے گھر جانا پڑ گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایسے وقت میں پارٹی رکھ لی تھی جب برطانیہ میں کرونا کے SOPs لاگو تھے۔ لوگوں پر ایک جگہ جمع ہونے، اکٹھا
کھانے پینے اور پارٹیوں پر پابندی تھی۔ ایسے میں وزیر اعظم نے اپنے گھر پارٹی رکھنے کی بے وقوفی کر لی تو بس کام ہو گیا شروع۔ ملک کے وزیر اعظم کا محاسبہ کیا گیا، اور وہ بھی حکمران جماعت کے اندر سے۔ ہے نا یہ بے وقوف لوگ؟ ہمارے ہاں بھی کرونا آیا تھا تو کتنی پاسداری کی گئی تھی SOPs کی؟ کیا کسی نے کسی کو پوچھا؟ کتنے بے وقوف لوگ ہیں بھلا! اتنی چھوٹی سی بات پر بھی وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کرونا میں تو جلسے ہوتے تھے، جلسے۔ برطانیہ میں بورس جانسن کے بعد لیز ٹرس وزیر اعظم بنی، لیکن کتنی بیوقوف کے ہاتھ آئے اقتدار کو صرف 6 ماہ بعد ہی چھوڑ دیا، اور محسوس کر لیا کہ برطانیہ کے مسائل گمبھیر ہیں اور وہ ان کے حل کے قابل نہیں ہے۔ جی کتنے بیوقوف لوگ ہیں بھلا! قابلیت کا اقتدار سے کیا تعلق؟ ہمیں دیکھیں کہ نااہلیوں کے کوہ ہمالیہ لیکن حکمرانی کا تاج پہنے مسلط رہتے ہیں، سروں کا نام و نشان نہیں، لیکن دستار بندی کے شوق میں گھلے جاتے ہیں۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے پر نکالے جائیں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ملک تباہ ہو جائے لیکن کرسی کے پائے سے چمٹے رہنے کو ترجیح۔ ایک ہم ہیں اتنے سیانے کے اقتدار کے گھوڑے پر سواری کی ہر قیمت قابل قبول، اور ایک وہ بیوقوف کہ آیا اقتدار 6 ماہ بعد خود ہی چھوڑ دیا، اور وہ خاتون جس نے نیوزی لینڈ مسجد حملے کے وقت مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کر کے ہمارے دل جیت لیے تھے۔ اسی جسینڈا نے 2 دن پہلے اعلان کر دیا کہ وہ خود کو ملک کے مسائل کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ رہی ہیں، اس لیے وقت سے پہلے مستعفی ہو رہی ہیں۔ ہے نا بیوقوف لوگ! ابھی اقتدار کے 6 ماہ باقی ہیں، اکتوبر میں مدت پوری ہوگی، لیکن وہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ انہیں اب ان سے ملک نہیں چل رہا، کسی اور اہل کو موقع ملنا چاہیے، اس لیے وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ ہمیں دیکھ لیں، گزشتہ 9 ماہ میں ملک میں تباہی ہی تباہی ہے۔ ایک جس کو نااہل ہونے پر ملک سے نکالا گیا وہ ڈنڈا لے کر سڑکوں پر نکل آیا، اور جو اقتدار پر بیٹھا وہ اس سے بھی بڑا نااہل ثابت ہو رہا ہے۔ ملک تباہی کے کنارے کھڑا ہے لیکن وہ اقتدار سے چمٹا بیٹھا ہے۔ جان جائے لیکن اقتدار نہ جائے۔ ملک میں 6 ماہ صرف 6 ماہ پہلے الیکشن کے مطالبے ہیں۔ آدھی اسمبلی خالی ہو چکی، 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی، لیکن یہاں صرف 6 ماہ اقتدار کے بغیر گوارا نہیں۔ اور ایک وہ مغرب والے بیوقوف لوگ ہیں کہ 6 ماہ پہلے خود ہی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ حیرت تو کیا پریشانی اس لیے بھی ہوئی کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو جرمانے کی خبر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی ٹویٹر سے شیئر کی۔ سوچیں ویسے کیا حوصلہ ہے ان کا، وہ عمران خان ایک وزیر اعظم کو ہوئے جرمانہ کی خبر ہمیں بتا رہے ہیں، جن کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں سرکاری ہیلی کاپٹر کے غیر قانونی اور غیر متعلقہ افراد کے استعمال کو قانونی بنانے کے لیے اسمبلی سے قانونی تبدیل کرا لیا، کیونکہ عمران خان خود غیر قانونی طور پر وہ ہیلی کاپٹر رکشے کی طرح استعمال کرنے کے مرتکب ہو چکے تھے۔ پہلے بھی نیب میں ان کے خلاف ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کیس تھا، اب انہوں نے سانپ کو مارنے اور لاٹھی بچانے کا بندوبست ہی کر دیا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو ہمیں برطانوی وزیر اعظم کا عظیم قصہ سنا رہے ہیں، جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک وزیر اعظم کو سائیکل پر دفتر جانے کا بتایا تھا اور خود بھی ایسا ہی مثالی وزیر اعظم بننے کا عزم کیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں اپنے گھر بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس آنے جانے پر 1 ارب روپے کا خرچہ قومی خزانے سے کر دیا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش رکھ کر یا گاڑی استعمال کر کے یہ خرچہ بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قومی خزانہ اجاڑنے کے قانونی طریقے کو ترجیح دی۔ ویسے جو ان کے ماننے والے ہیں، جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو تو گالیاں دیں گے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کو دکھانے کے لیے بھینس بیچ کر 4 گنا پیسوں کا دودھ خرید لیا۔ کہاں ہمارے سیانے حکمران اور کہاں وہ مغرب کے بیوقوف لوگ جو صرف سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر سڑک پر کھڑے ایک معمولی ٹریفک اہلکار سے چالان کروا لیتے ہیں۔ یہاں آ کر دیکھیں کہ کس طرح شاہانہ زندگی کے مواقع ہیں بیوقوف کہیں کے۔